الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وان الروح الامین نفس فی روعی انه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوا بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا مقدر یعنی رزق پورا نہیں کر لیتا وہ ہرگز مر نہیں سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، رزق حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر تم کو رزق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرے، کیونکہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور جو چیز اس کے قبضے میں ہو وہ صرف اس کی فرما برداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو رزق کا معاملہ ایسا ہے، آدمی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹائم پہ ملنے کا ہے تو مل کر رہتا ہے، مقدر میں اگر اس کا رزق ہے وہ ٹائم بھی ہے، وہ ملنے کے ٹائم میں ملتا ہے۔ اب تھوڑا سا تاخیر ہو رہی ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، حلال طریقہ چھوڑ کر کیسے بھی ہو پیسہ ملنا چاہیے بول کر حرام طریقہ اختیار کرتا ہے۔ پیسے تو مل جاتے ہیں لیکن کون سا طریقہ ہے، حرام طریقے سے اپنایا، اب وہ کیا نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ تھوڑا صبر کر لیتا وہی پیسہ اسے ملتا حلال طریقے سے، سمجھ رہے؟ آج جو لوگ حرام طریقے سے، تو وہ حلال طریقے سے بھی مل سکتا تھا اسے، لیکن اللہ کے حکم کو اس نے توڑ دیا۔ اب مقدر کا تو اسے ملنے کا مل گیا لیکن طریقہ غلط ہوا نا، تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق کے ملنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو جلد بازی میں کہیں حرام طریقہ اختیار مت کرو، صاف ستھرا طریقہ یعنی حلال طریقہ اختیار کر کے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو، چاہے اس میں کچھ دیری ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک تمہارا رزق تمہیں ملتا نہیں اس وقت تک تم مرچ نہیں سکتے، مقدر کا رزق تم کو مل کے رہے گا، سمجھ رہے؟ تبھی تو ہم دیکھتے دنیا میں بہت سارے لوگ شروع میں چچا کھا کے رہتے، شاید لاسٹ میں وہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا بول کر کے اس کا جو رزق تھا مقدر کا وہ پہلے اس نے کیا کر لیا، کوٹا شاید پورا کر لیا، اب لاسٹ ٹائم میں خالی سانس لینا نہ سو، گلوکوز لینا سو، اور پھر کیا لینا سو، اور کچھ بھی کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے، پھر ایسی ہی حالت میں دنیا سے چلے گا۔ خیر رزق جس کے مقدر میں جتنا ہے اتنا اسے مل کر کے رہے، جب یہ یقین ہو جائے تو آدمی کبھی غلط راستہ نہیں اپنائے۔ عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى بین رجلین فقال المقضی علیہ لما ادبر حسبی اللہ ونعم الوکیل، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ دیکھیے غور سے سنیے، ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے افسوس کے ساتھ حسبی اللہ ونعم الوکیل کہا کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ سمجھے؟ فیصلہ ہوا تو ایک کے حق میں ہوگا ایک کے خلاف ہوگا، اب جس کے خلاف ہوا وہ کیا بولتے جا رہا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں، وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مناسب تدبیر نہ کرنے پر ملامت کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں سمجھداری سے کام لیا کرو، پھر اس کے بعد بھی اگر حالات ناموافق ہو جائیں تو حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھو اور اس سے اپنی دلی تسلی کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی ان حالات میں بھی میرے کام بنائیں گے۔ سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا کس طرح ہماری سوچ صحیح کر رہے ہیں، پہلے اسباب اپناؤ، تدبیر کرنے کا کرو، کچھ بھی نہ کر کے حسبی اللہ توکلت علی اللہ، یہ بیوقوفی ہے، کر کے بعد میں کرو اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، کچھ بھی نہ کر کے گھر میں بیٹھے بیٹھے کیسے ہو سکتا ہے؟ تدبیر کرنے کا کرنا تو دنیا ہے نا، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پہلے اسباب کو اپنانا پڑتا ہے،
یہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، اسباب پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کرنا. نہیں سمجھ. تو رزق کے لیے بھی، روزی کے لیے بھی اللہ رزق دینے والا، مقدر میں جو ملنے کا ہے نا وہ تو مل کر کے رہے گا بول کر گھر میں بیٹھا ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹھے بٹھائے بھی کھلا سکتا ہے. یہ بیوقوفی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تم کو اسباب اپنا پڑے گا. ہمارے نبی نے کیا مثال دی؟ جیسے پرندے صبح صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، پھر بھرا پیٹ شام میں واپس آتے ہیں. تو پرندے گھونسلے میں رہتے نہیں جاتے. تو مثال دی پرندوں کی. پرندے کیا کرتے ہیں؟ اپنا گھونسلہ چھوڑ کر کے باہر جاتے ہیں، تب جا کے وہ رزق اپنا کر کے شام میں بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. تو مسلمانوں کو بھی ایسے ہونا چاہیے، اسباب اپنانا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. سمجھ؟ کوشش کرنے کا کرنا. اس کے بعد میں وہ ایک قصہ ہے، ایک دونوں اللہ والے ہیں. ایک بڑے اللہ والے جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، کام ہے کیا بولتے ہیں، بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں. آدھے راستے میں واپس آتے ہیں. مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا. جنہوں نے ان کی رخصت کیا انہوں نے پوچھا، بولتے ہیں کیوں واپس آ گئے؟ کہا میں جا رہا تھا تو جنگل میں دیکھا ایک پرندہ، اپاہج پرندہ ہے، کمزور پرندہ ہے، اڑ نہیں سکتا، اندھا ہے. دیکھا کہ ایک دوسرا جو پرندہ ہے، صحت مند پرندہ، وہ کھانا لا کر کے اسے کھلا رہا ہے. سمجھو، جو بھی اس کا کھانا ہوتا ہے چونچ میں لا کر کے اس کو کھلا رہا ہے. جنگل میں نے دیکھا. میں سوچا جو اللہ ایک اندھے پرندے کو، اپاہج کمزور پرندے کو اس طرح سے کھلا سکتا ہے تو کیا مجھے نہیں کھلا سکتا ہو؟ میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں. اس لیے میں بزنس کر کے چھوڑ کے آ گیا. کرنے کا نہیں، اللہ چاہے تو مجھے. سمجھ رہے؟ وہ جو دوسرے بزرگ تھے جن سے انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا تم نے وہ کمزور پرندے کو تو دیکھا، تم نے وہ کمزور اپاہج اندھے پرندے کو تو دیکھا، اس پرندے کو نہیں دیکھا جو لا کر کے اس کو کھلا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں، دماغ کی بتی جلی. نہیں سمجھے؟ ارے تم وہ پرندہ بھی تو ہو سکتے تھے جو لا کر کے کھلا رہا ہے. تم ویسے بنو، 4 پیسے کما کر دوسروں کو دینے والے بنو. نہیں سمجھے؟ سست خور ہو کر بیٹھ گئے، اللہ کھلانے والا، اللہ رازق ہے. یہ اسلام نہیں سکھاتا. نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی یہ کہہ رہے ہیں. اور مسلمان کچھ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، حد سے زیادہ اپنے ایمان کو بتانے والے. ہمارے نبی سے بڑا کوئی ایمان والا ہے؟ صحابہ سے بڑا کوئی ایمان والا ہے؟ قرآن سے زیادہ کوئی ایمان سکھا سکتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے. تو سوچنے کا جو ہے نا انداز 2 طریقے کا ہوتا ہے. اب دیکھو، انہوں نے اس کمزور پرندے کو تو دیکھا، تندرست پرندے کو جو لا کر کے کھلا رہا ہے اسے نہیں دیکھا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لا کر کے کھلا رہا ہے نا، اس طرح بنو. بولے ارے بیوی کو، بچوں کو لا کر کے محنت کر کے لا کے کھلاؤ، لیکن حلال طریقہ ہونا چاہیے، حرام طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جو مقدر میں اللہ نے رکھا ہے تمہارے لیے وہ مل کر کے رہے گا. اس کے لیے تم حرام طریقے مت اپناؤ، حلال طریقہ اپناؤ، صبر کرو. لیکن کوشش تو بہرحال کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، حسبی اللہ کہنا ہے، توکلت علی اللہ کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا، وہ سب بعد میں. کچھ بھی نہ کر کے پہلے ہی گھر میں بیٹھ کر کے نہیں اللہ دینے والا ہے. یہ سوچ ہمارے اسلام نے ہمیں نہیں سکھائی. زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ سب کس کے اوپر فرض ہے؟ سچی بولو، کس کے اوپر فرض؟ مالداروں کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مال کمانا کوئی خراب نہیں ہے، کمانا چاہیے. تبھی تو 1 سال ہونے کے بعد میں نا زکوٰۃ فرض ہوتا ہے. تو 1 سال تک مال رہنا اس کے پاس. حج اس سے بھی بڑا پیسہ، 50، آج تو 8 لاکھ ہونا پرائیویٹ سے جانا، تو گورنمنٹ سے جانا 4 لاکھ ہونا. تو پھر حج کیسے کریں گے آپ؟ نہیں، اللہ چاہے تو دوسروں کے اس میں منتبہ آتے فری میں میرے کو حج کرانے کے لیے. ارے اپنے طرف سے کچھ کوشش کرو نا یار. دوسروں کے اوپر ہمیشہ بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کرے تو پرواہ نہیں. کس کے اوپر بھروسہ؟
انسانوں کو پرونے لا کے دیں گا، انہیں لا کے دے گا. یہ تو ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں کس کس کا لالچ ہے. نہیں، خود سے کیا کرو. اللہ نے پیر دیا، ہاتھ دیا، سوچ دی، سمجھ دی، اس کے ذریعے سے کیا کرو، محنت کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. دوسروں پر بوجھ مت بنو، دوسروں پر بوجھ مت بنو. اب وہ پرندہ بچارا کس کے اوپر بوجھ بن گیا؟ اب یہ بھی آ کر کے بوجھ بن جائے، مجھے اللہ لا کے کھلائے گا. بیوی پریشان، بچے بھی پریشان، جاتا نہیں نہ کمانے کے لیے، یہاں سے رہتے ہیں. اب وہ بیچاری بیوی بھی کیا ہوتی ہے بعد میں پریشان ہو کر کے گھر کے کام کرنے کے لیے گھر کے باہر نکل جاتی ہے. وہ مجبور ہے کیونکہ مرد اس کا کماتا نہیں ہے. سمجھے؟ تو مسلمانوں کا ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام روزی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مقدر اور تقدیر پر اللہ ہم سب کو پکا سچا ایمان رکھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.